میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ صابن جیسی عام چیز میری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں خواب دیکھنے کی تو اجازت تھی مگر وسائل نہیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد نوکری کی تلاش نے مجھے تھکا دیا تھا۔ اسی تھکن میں ایک دن میں نے اپنی چھوٹی سی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دکان محلے کے کونے پر تھی، صرف 10 بائی 10 فٹ کی۔ سرمایہ میرے پاس صرف 1,20,000 روپے تھا۔ گھر والوں کا دباؤ الگ تھا کہ نوکری چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہو، مگر دل کہتا تھا کہ کچھ اپنا کرنا ہے۔ میں نے مارکیٹ دیکھی، ہر طرف بڑے برانڈز تھے، سرف، لکس، ڈیٹول، نام ہی نام۔ میں جانتا تھا میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میں نے مختلف راستہ چنا، ہربل اور دیسی صابن۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ پچھلے 2 سال میں عالمی سطح پر صابن کی مارکیٹ مسلسل بڑھی ہے۔ کووڈ کے بعد صفائی کی عادت ایک مستقل ضرورت بن چکی تھی۔ 2023 اور 2024 میں گلوبل سوپ مارکیٹ تقریباً $45 بلین تک پہنچ چکی تھی۔ خاص طور پر ہربل اور کیمیکل فری صابن کی ڈیمانڈ تیزی سے بڑھی۔ یورپ، مشرقی وسطیٰ اور افریقہ میں قدرتی صابن کی مانگ زیادہ تھی۔ پاکستان جیسے ملک میں خام مال سستا اور دستیاب ہے۔ یہی پوائنٹ میری امید بنا، لیکن امید اور حقیقت کے بیچ بہت فاصلہ۔ میں نے ابتدا کم سے کم لاگت سے کی۔ صابن بنانے کے لیے جو سامان ضروری تھا وہ صابن مکسنگ ٹب، ہینڈ کٹر، مولڈز، ہینڈ پریس، وزن کرنے کا کانٹا، یہ سب مجھے کراچی بولٹن مارکیٹ اور لاہور شاہ عالم مارکیٹ سے ملا۔ کل لاگت تقریباً 85,000 روپے بنی۔ باقی پیسہ میں نے خام مال، خوشبو اور پیکنگ پر لگایا۔ کوئی فیکٹری نہیں، دکان کے پچھلے حصے میں ہی کام شروع کیا۔ پہلے ہفتے میں بیچ بنایا، صابن ٹھیک نہیں جمع تھا، نقصان ہوا مگر سبق ملا۔ گھر والوں نے کہا دیکھا پہلے ہی ہفتے ناکامی۔ پھر دوسرا ہفتہ آیا، فارمولا بدلا، یوٹیوب سے سیکھا، صابن بہتر بنا مگر خوشبو کمزور تھی۔ تیسرا ہفتہ آیا، خوشبو کا تناسب درست کیا، محلے کی دکان پر مفت سیمپل دیے۔ پھر چوتھا ہفتہ آیا، پہلا آرڈر 24 صابن، نفع نہیں تھا مگر اعتماد ملا۔ دوسرا مہینہ، ہر ہفتے میں نے معیار بہتر کیا، پیکنگ سادہ مگر صاف رکھی، نوک قیمت پر نہیں اثر پر بات۔ 8ویں ہفتے پہلی بار 3,000 روپے کا منافع ہوا، گھر میں خاموشی کم ہونے لگی۔ تیسرا مہینہ آیا، میں نے قریبی جنرل سٹور سے بات کی، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے رکھ لیا۔ مارکیٹ کا مقابلہ سخت تھا مگر میری کہانی سچی تھی۔ 12ویں ہفتے میں نے فیس بک پیج بنایا، آن لائن پہلا آرڈر آیا لاہور سے۔ چوتھا مہینہ آیا، اب میں آف لائن پلس آن لائن دونوں پر تھا۔ واٹس ایپ پر آرڈر آیا، ایزی پیسہ پر پیمنٹ کیا، کام بڑھا اور ایک مددگار رکھا۔ 16ویں ہفتے ایک بیوٹی شاپ نے 200 صابن مانگے، یہ پہلا بڑا آرڈر تھا۔ پھر آیا 5واں مہینہ، میں نے برانڈ کا نام رجسٹر کروایا، پیکنگ بہتر کروائی، گھریلو دباؤ اب فخر میں بدل رہا تھا۔ 20ویں ہفتے انسٹاگرام پر ریویو آیا، وہ ریویو میرے لیے اشتہار تھا۔ چھٹا مہینہ، اب ماہانہ سیل 1200 صابن تک پہنچ گئی، منافع کم تھا مگر مستقل تھا۔ میں جان گیا تھا یہ آئیڈیا ناکام نہیں۔ آن لائن سے ایکسپورٹ تک، ایک دن دبئی سے میسیج آیا، کیا آپ ہربل صابن ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ میں نے تحقیق کی، گھبرایا، پھر سیکھا پاکستان سے ایکسپورٹ کا آسان طریقہ۔ SECP میں کمپنی رجسٹریشن کی، FPR سے NTN بنوایا، WEBOC سے رجسٹریشن، TDAP میں ممبرشپ لی، PSQCA صابن کے لیے سرٹیفیکیشن۔ میں نے ایک فریٹ ایجنٹ رکھا۔ پہلا کنسائنمنٹ چھوٹا تھا مگر قانونی تھا۔ صابن کا کاروبار کبھی ختم نہیں ہوتا، لوگ کھانا چھوڑ سکتے ہیں، صفائی نہیں۔ بعد میں پھر ہوٹل میں سپلائی، پرائیویٹ لیبل، افریقہ اور مڈل ایسٹ ایکسپورٹ، Amazon اور دراز پر لانچ۔ یہ سب ممکن ہے اگر معیار لگے۔ میں آج بھی بڑی فیکٹری کا مالک نہیں مگر میں ہارا ہوا بھی نہیں ہوں۔ یہ کہانی صابن کی نہیں، یہ کہانی صبر، سیکھنے اور مستقل مزاجی کی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ چھوٹی دکان سے کچھ نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنی دکان دکھا سکتا ہوں جہاں سے میں نے اپنا خواب بیچنا شروع کیے تھے۔